تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحومك. شداد پیدا ہوا تو ایک سمندر میں اس کی ماں سفر میں تھی. کہاں تھی؟ سمندر کے سفر میں تھی. کشتی میں بیٹھ کر جا رہی تھی. راستے میں طوفان آیا جس کی وجہ سے کشتی سمندر کے تھپیڑوں میں آ کر برباد ہو گئی. صرف ایک تخت رہ گیا. سارے لوگ غرق ہو گئے، برباد ہو گئے. لیکن ایک تخت پر ایک عورت اور اس کی گود میں ایک بچہ بچ گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اسرائیل کو حکم بھیجا، جاؤ سمندر میں اور اس تختے پر موجود عورت اور بچہ ہیں ان میں سے اس کی ماں کی روح قبض کر لو. اس بچے کی ماں کی روح قبض کر لو. اللہ کی حکمت، اللہ کی قدرت و جلالت کوئی نہیں سمجھ سکتا. سمندر میں ایک تختے پر ماں اور ایک بچہ، اس کے سوا کوئی نہیں. وہیں پر روح قبض کرنے کا حکم آ رہا ہے. ماں کی روح قبض کر لو. ماں کی جب روح قبض ہو گئی تو وہ بھی گر جائے گا اور بچہ ایک تختے پر رہ جائے گا اور وہاں کوئی دوسرا اس کی پرورش کے لیے موجود بھی نہیں ہے. خیر انہوں نے روح قبض کر لی. ماں غرق ہو گئی، ڈوب گئی. بچہ رہ گیا تختے پر اور وہ تختہ تیرتے تیرتے ایک کنارے پر لگا. وہاں مچھیرے موجود تھے. کون موجود تھے؟ مچھیرے، مچھلیاں پکڑنے والے. انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ تیرتا ہوا آ رہا ہے. دیکھا تو بڑا حسین و جمیل تھا. ان میں سے کسی نے اسے اٹھایا اور کہا میرے پاس تو بچے ہے نہیں، میں ہی اس کو پال لیتا ہوں. تو ایک غریب مچھیرے نے اس کو اٹھایا اور اس کو پالا پوسا. جب یہ بڑا ہوا تو ایک جگہ کھیل رہا تھا. راستے میں کھیلتا ہوا دیکھتا ہے کہ ایک بادشاہ کا لشکر وہاں سے جا رہا ہے، اپنے حشام و خدم کے ساتھ جا رہا. اس لشکر میں ایک آدمی تھا جسے کہیں سے ایک سرما ملا ہوا تھا، لیکن یہ سرما اپنے اوپر آزمانے سے پہلے یہ چاہتا تھا کہ کسی اور پہ آزماؤں. ارے لوگوں کی فطرت ہوتی ہے، جس میں شک ہوتا ہے وہ پہلے خود نہیں آزماتے. نئی چیز عورتیں نئی ڈش بناتی ہیں تو پہلے شوہر کو کھلاتی ہیں اور انہیں بچ گیا تو بعد میں خود کھاتی ہیں. ارے عام طور پر ایسا ہی نہ ہوتا. کوئی بھی نئی چیز گھر میں عورتیں بناتی ہیں تو پہلے کسی کھلاتی ہیں؟ شوہر کو. اگر وہ بچ گیا تو خود کھائیں گی، نہیں بچا تو بہت اچھے تھے ماشاءاللہ وہ رولک بٹتی. تو وہ آدمی سرما خود ٹیسٹ نہیں کر رہا، پہلے یہ سوچ رہا ہے کسی اور پہ لگا کے ٹیسٹ کروں. اس لیے معلوم نہیں کہ یہ سرما کیسا ہے. تو اس لشکری نے آ کر سرمے کی ایک سلائی لی اور اس بچے سے کہا کہ یہ دیکھ یہ بہت اچھا سرما ہے، تجھے لگاتا ہوں. یہ کہہ کر اس نے لگا دیا. جب اس بچے کو سرما لگایا تو اسے زمین کے خزانے نظر آنے لگے. یہ روایت کہاں تک صحیح ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن حضرت نے اپنی ذمہ داری پہ نقل کی ہے. بھائی میرا اس پر کوئی کیا نہیں ہے، زور نہیں ہے. جہاں تک مجھے یاد ہے یہ موضوع کے قریب روایت ہے. بہرحال ایک واقعہ حضرت سنانا چاہ رہے ہیں، اس میں سے کچھ اخذ کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ سرما جیسے ہی بچے کی آنکھوں میں لگایا گیا تو اس کو کیا نظر آنے لگا؟ زمین کے خزانے نظر آنے لگے. لیکن تھا وہ بہت چالاک. کون؟ بچہ. بہت چالاک بچہ تھا. ارے بچے بہت چالاک بھی ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ یہی شداد بننے والا تھا جس نے جنت بنانی ہے آگے چل کے. شداد بننے والا یہ بچہ. تو اس بچے نے چیخنا شروع کر دیا، خوب زور زور سے چیخنے اور رونے لگا. تو یہ آدمی پریشان ہو گیا کہ اسے کچھ ہو گیا ہے، کچھ مصیبت آ گئی ہے. سرما اسے فٹ نہیں ہوا، آنکھ اس کی ضائع ہو گئی ہے. اس لیے سرمے کی تھیلی وہیں پھینکا اور بھاگ گیا. سرمے کی تھیلی وہیں پھینک کے بھاگ گیا. اب اس کی کام کی تو نہیں رہی، اس کی آنکھیں چلی گئی. اسے ایسا لگا کہ سرما لگانے کی وجہ سے آنکھیں چلی گئی ہوں گی، تو لہٰذا اس نے وہی پھینک کے وہاں سے بھاگ گیا. تو اس نے سرمے کی تھیلی اٹھا لی اور اپنے باپ کے پاس جا کر کہا میرے ساتھ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا، میں نے چالاکی کی تو وہ سرما چھوڑ کے بھاگ گیا. اور اس سرمے میں ایسی تاثیر ہے کہ مجھے پورے خزانے زمین میں نظر آ رہے ہیں کہ وہاں سونا ہے، وہاں چاندی ہے، وہاں ہیرے ہیں، وہاں جواہرات ہیں، سب کچھ
कुछ मुझे नजर आ रहा है। वहां खुदाई की तो सोना मिल गया, और कहीं खुदाई की तो चांदी मिल गई, कुछ हीरे मिल गए, कहीं कुछ मिल गया। अब खोदते खुदवाते करोड़पति अरबपति बड़े मालदार ये बाप बेटे होने लगे। तुम्हें ख्वाब देखो न को, बहुत सारे लोग खजाने के पीछे पड़ी। मंजे एक जना आदमी पूछता तुम्हें खजाना निकालती क्या करो? हाँ पेट का निकाल तुम बोल बा कया खजाना निकाल को देना कहते क्या? अम्मा गुड़ी का खेल समझिए। ये आमिला बहुत उल्लू बना रही इस मसले में, आमिला बहुत उल्लू बना रही। उल्लू बनो न को, कौन भी खजाना निकाल मिल गया तो अलग बात, निकाल को दे तू कहता देखो उन्हें सबसे बड़ा डाकू ने, सबसे बड़ा डाकू। वहां किसका कब्जा रहता बोलो? ऑलमोस्ट जिन्नात का कब्जा रहता सो, और जिन्नात खुद आमिल भी हो सकता है। जमाने से अगर वाकईतन उन्हें बैठा बोले तो उन्हें क्या कम पढ़ा लिखा हिंगा? खुद अगर आमिल निकल गया तो आमिल के बींजा हजम कर डालता। नहीं होता इस चक्कर में पढ़ो ना को। अल्लाह का वास्ता देता हूं, बहुत सारे लोग इस सिलसिले में दिमाग खराब कर ली, शॉर्टकट में अमीर बनने जा रही। नको करो ये काम। अगर मालूम भी हुआ कि कहीं खजाना है तो ऐसे महसूस करो, ऐसा फील करो कि मुझे मालूम ही नहीं हुआ। बहुत खतरनाक चीज है। खानदान खानदान भुगतना पड़ेगा, बाद में पीढ़ियां पीढ़ियां भुगतना पड़ेगा। ये जिन्नात की दुश्मनी अच्छी नहीं होती, बहुत खतरनाक दुश्मनी निभाते हैं। इंसान तो भूल जाती, उन्हें भूलते नहीं भूलते, बहुत खतरनाक दुश्मनी निभाती सो। इसलिए कह रहा हूं ये खजाने वजाने के पीछे चक्कर में अल्लाह ने हाथ पैर सही सलामत दिए। मेहनत करो, मजदूरी करके कमाओ, खाओ, अपने बीवी बच्चों को पालो, और जो भी खजाने से मिलता वो किसी का माल होगा, किसी की मिल्कियत में रहा होगा, उसके साथ बहुत सारी नहुसतें रही होंगी। अब वो तुम्हारे घर में आएगा तो सोच कर देखो तरक्की होगी या तनज़्ज़ुली होगी। हाँ किसी को मिल गया, जमीन खुदवारा है अपनी, किसी को मिल गया तो हुकूमत का उसमें जो हिस्सा है वो अदा करे और अपना माल खर्च करे, अलग बात है। ये निकलने के चक्कर से बाहर आ जाओ। बहुत सारे लोगों ने नुकसान उठाया है, तजुर्बों के बाद मैं ये बात कह रहा हूं, सुना कर तजुर्बों के बाद ये बात कह रहा हूं। कहीं भी अगर कोई कहे कि मैं निकाल कर दे तो खाली इतना खर्चा होता, वो झूठ बोल रहा है, झूठा आदमी है। किसी को अल्लाह ने ऐसी ताकत नहीं दी है। तो ये सुरमा लगाने की वजह से बच्चा क्या हो गया? हीरे जवाहरात सोना चांदी देखने लगा, निकालते गए, करोड़पति अरबपति बन गए। इधर ये बच्चा बड़ा हुआ, उसके बाद उस बच्चे ने जो बड़ा हो चुका था वहां के बादशाह पर भी हमला कर दिया। कौन है ये? शद्दत मेरा बेटा। वहां के बादशाह पर हमला कर दिया और बादशाहत पर काबिज हो गया, बादशाहत छीन ली और खुद बादशाह बन गया। अब बनगा तो बनगा। देखो वो बच्चा एक कश्ती में था, वो भी एक तख्ते पर था। अल्लाह ने उसे बका अता किया और फिर यहां तक पहुंचाया। ये अल्लाह की कुदरत का भी शाहकार है कि वो बच्चा एक जमाने में बचता की नहीं बचता की कर को था सो बचा, तो ऐसा बचा कि बादशाह को मार को उसकी सीट ले लिया। ये भी अल्लाह की कुदरत है। बहरहाल अब अंजाम सुनो। एक अरसे के बाद उसके जहन में ये बात आई कि मुझे दुनिया में जन्नत बनाना है। नबियों का मुखालिफ, अल्लाह का मुखालिफ, बड़ा सरकश हो गया। दिमाग में ये समा गया कि अब दुनिया में जन्नत बनाना है। चुनांचे उसने जन्नत बनानी शुरू की। बहुत बड़े इलाके पर उसके घर बसाए, आलीशान इमारतें बनाई, उसके अंदर दरमियान में बागीचे बनाए। जो कुछ उसके बस में था उसने वो सब कुछ करवाया। और जब सब कुछ तैयार हो गया तो उसको बताया गया कि आज तुम्हारी जन्नत का इनॉग्रेशन है, इफ्तिताह, ओपनिंग। बुलाओ सबको, चलो जाएंगे ओपनिंग को। जन्नत की ओपनिंग हो रही है। दुबई में या कहीं इसी तरह का कुछ ख्वाब देखा गया है, सऊदीया में।
جنت بنانے کا ایک خواب دیکھا گیا ہے. جو بھی اس جنت میں جائیں گے اللہ کی جہنم میں جائیں گے, کیونکہ وہاں وہ چیزیں دی جا رہی ہیں جو انسان کو آزاد بنا کر اپنی جسمانی اور خواہشات پر عمل کرنے کا ان کو راستہ فراہم کریں گے. ابدیت سے ہٹا کر, عبودیت سے ہٹا کر شیطان پرستی میں وہاں لگایا جائے گا, خواہشات پرستی میں ان کو وہاں لگایا جائے. آدمی بغیر کسی پرواہ کے جو چاہے کرے گا. ویسی ایک سٹی بنائی جا رہی ہے, ویسا ایک جنت کا نمونہ بنایا جا رہا ہے. ہر چیز حلال صرف جنت میں ہے, دنیا میں نہیں ہے. ہر چیز حلال صرف جنت میں. دنیا میں کچھ چیزیں حلال ہیں, کچھ چیزیں حرام ہیں. اب وہاں ویسا کرنے کا سوچ رہی کتے. ایسا انہیں بھی ایک جنہ بنایا شداد. اب وہ جو افتتاح کرنے کے لیے گیا تو اپنی اس جنت کے اندر جانے کے لیے جو ہی یہ قدم رکھتا ہے وہیں اسرائیل کو حکم ہوتا ہے کہ اس آدمی کی روح قبض کر لو. حضرت اسرائیل آئے اور اس کی روح قبض کر لی. وہ اندر ہی جا نہ سکا. بعض روایتوں میں یہاں تک ہے ایک پیر اندر ایک پیر باہر رکھا, روح قبض کر لی گئی. بنا کو بھی مٹھی پھک کو بھی کیا بھی فائدہ ہوا نہیں. حضرت اسرائیل کے بارے میں ایک روایت ہے کہ ایک موقع پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ, میں نے روحیں تو بہت نکالی ہیں لیکن ایک آدمی پر 2 دفعہ بڑا رحم آیا. ایک آدمی پر 2 دفعہ بڑا رحم آیا. اللہ نے پوچھا کب؟ کہا کہ ایک بار اس وقت جب وہ شداد پیدا ہوا, بڑی قابل رحم حالت میں تھا, سمندر میں اس کی ماں کی روح قبض کرنے کا حکم آیا تو مجھے اس بچے پر بڑا رحم آیا. جبرائیل بھی اللہ کی حکمت نہ سمجھے. آج لوگاں سمجھنے کا دعویٰ کر رہی ہے نہیں بھئی, ایسے گمراہ لوگاں بھی ہیں. جبرائیل اللہ کی حکمت نہ سمجھا لیکن یہ بندہ سمجھ گیا ہے. بہت ساری باتیں چل رہی ہیں. تو بہرحال اس وقت بڑا بچے پر رحم آیا. دوسری مرتبہ اسی بچے نے جب جنت بنائی اور جب جنت میں قدم رکھا تو آپ کا حکم آیا کہ اس کی روح قبض کر لو, تب بھی اس پر بڑا رحم آیا. تو یہ حضرت بولتے ہیں میں بتانا یہ چاہتا ہوں ایسی بے شمار مثالیں ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نعمت کا مل جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ انسان اللہ کا محبوب ہے, بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ نعمت اس کے حق میں ہلاکت بننے والی ہو. دیکھو اللہ نے کتنی بڑی دولت اس کو عطا فرمائی اور حیرت انگیز طریقے پر اس کو یہ دولت عطا فرمائی, لیکن جب اس کو پکڑا تو کیسے پکڑا؟ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. اور کفر والے یہ خیال نہ کریں کہ ہم ان کو جو ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے. یہ ڈھیل کو بہتر نہ سمجھیں. ہم تو ان کو ڈھیل اس لیے دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہوں میں اور آگے بڑھیں اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہو.